بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد ہر روز 3 مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کرو۔ قیامت تک تمہارے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگا، تمہاری آنے والی نسلوں میں بھی مال و دولت کی کمی نہ ہوگی، اور تم خود بھی اور تمہاری جوان اولادیں بھی زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب کامران ہوگی۔ ناظرین، اسلام میں عہد کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے کہ جب عہد کرو تو پورا کرو۔ آج ہم اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہر دن نہ جانے کتنی مرتبہ ہم اپنا عہد توڑتے ہیں۔ ناظرین، کسی کو یہ کہنا ہی ضروری نہیں کہ تم میں سے اس کام کا عہد کرتا ہوں یا وعدہ کرتا ہوں، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں جب ہم کسی سے یوں کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں یا میں یہ کام کر لیتا ہوں، یا کسی کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم فلاں وقت میرے گھر آ جانا تو میں تمہارا یہ کام کروں گا، تو یہ بھی وعدہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی کو کسی کام کے لیے وقت دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا اگر میرا دل کیا تو میں یہ کام کروں گا، یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اگر وقت ملا تو کر لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہماری زندگیوں میں بے برکتیاں ہیں، ہمارے رزق میں بے برکت ہے، صحت میں بے برکتی ہے، ہمارے وقت میں بے برکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنا عہد پورا نہیں کرتے۔ آج ہم جن مصیبتوں میں گرفتار ہیں ان کی ایک وجہ وعدہ خلافی بھی ہے، کیونکہ وعدہ خلافی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے عہد کا ایک بے مثال واقعہ جانتے ہیں۔ 2 نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں کہ یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے وہ شخص۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو، اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ۔ کس طرح قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و بحثے کی بھی گنجائش نہیں، نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے، اور نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مطلب ہی کیا ہے؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو، جبکہ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں بھی جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے۔ کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے۔
اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ رکھے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگا جائے گا۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر آپ اپنا سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جانتے ہو اسے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہیں جانتا اسے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ اے امیر المومنین، پھر اللہ مالک۔ ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور اس کی قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ الجامعہ کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر سوال کرتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمولی سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہوکا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر سیدنا عمر کے دل میں بستے ہیں۔ عمر سے اس کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر دیر نہ کرے، کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دے، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جا رہا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا احفا ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد اور صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے میرے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ محدثین میں سے ایک یوں کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام اور ایمان کی سعادتیں تو عمر کے کفن کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم وفائے عہد کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں تو یقیناً ہماری زندگیوں سے بھی بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں ٹل سکتی ہیں۔ جس طرح سے ایک قتل کے مجرم کی گردن اڑانے کی سزا صرف اس کے وفائے عہد کے سبب معاف ہو گئی۔ ناظرین، نماز فجر کے بعد جو 3 بار یہ سورت پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ مانگ تجھے اور دیا جائے گا۔ اس سورت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ سورت پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے تمام اسباب کو حل کر دے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم کی فضیلت اور اس کی برکت سے وظائف کی قبولیت کا زیادہ اثار ہے، لہٰذا درود ابراہیم پڑھیے۔ اور درود ابراہیم ایسا درود ہے جو ہر مسلمان کو نماز کے اندر پڑھے جانے کے سبب یاد ہی ہوتا ہے، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی اپنے لیے دعا کریں یا کسی وظیفے کا اہتمام کریں تو درود ابراہیم ہی پڑھا کریں۔ ناظرین، آج کے اس عمل کے لیے آپ نے فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ اس طرح پڑھیں گے، استغفر اللہ 1 مرتبہ ہو گیا تو اسی طرح آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ نہایت توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ اور اس کا پورا عمل سماعت فرما لیجئے کہ یہ عمل رزق میں خیر و برکت اور کشادگی رزق کے لیے نہایت ہی مجرب اور بابرکت عمل ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ نے اس کی مراد پوری فرما دی۔ یہ عمل ہم کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہے بلکہ احادیث مبارکہ میں اس عمل میں پڑھے جانے کا اذکار پیش بہا فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ استغفار کی فضیلت بار بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ 100 بار استغفر اللہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے 100 بار ہی یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس صحابی کو یہ تسبیح حکم فرمائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ تسبیح تمام مخلوقات کے رزق کی تسبیح ہے، اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اسے اتنا رزق عطا کیا جائے گا کہ اس کے پاس لوگ ذلیل ہو کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس تسبیح کی شان بہت بلند ہے، لہٰذا 100 مرتبہ یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لینے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت صرف 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، یعنی سورت کوثر کی آپ نے 3 بار اسی طرح سے تلاوت کرنی ہے کہ ہر بار سورت کوثر کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس سورت کی شان اتنی بلند ہے کہ اس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ رزق اور مال و دولت میں خیر و برکت اور بے پناہ اضافے کے لیے یہ سورت مبارکہ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، یعنی بہت بلند درجہ رکھتی ہے۔ لہٰذا ناظرین، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد آخر میں ایک بار پھر سے درود ابراہیم پڑھنا نہ بھولیے گا۔ پھر اللہ کے حضور سچے دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ اپنی حاجت پیش کریں۔ اللہ سے اپنی جھولی کے برابر نہ مانگے بلکہ اللہ کی رحمت کے حساب سے اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ ہمارا ان تمام وظائف کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین تک ہماری آواز پہنچ جائے، ہماری دعا اللہ کے حضور حاضری کا شرف
شرف حاصل کر لے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ فرض کرے کہ آپ کو آج کے دور میں وزیر اعظم کے ساتھ کوئی ایسا کام ہے جس کو وہ چٹکی بجانے میں حل کروا سکتا ہے، تو آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وزیر اعظم تک پہنچنا ہی ہوگا، کیونکہ آپ کا مسئلہ حل کروانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بس ایک بار آپ اس کے دربار تک رسائی حاصل کر لیں تو پھر یقیناً آپ کا وہ مسئلہ حل ہو کر ہی رہے گا۔ ناظرین، یہاں بھی یہی معاملہ ہے، اپنے دلوں پر لگے اور جمے ہوئے گناہوں کی زنگ کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کے حضور نہیں پیش ہوتی، کیونکہ ہمیں خود اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعا اللہ کے حضور شرف قبولیت حاصل کر پائے گی، ورنہ تو اللہ کا دربار کوئی ایسا دربار نہیں کہ جس کے آگے کوئی دربان کھڑا ہو اور وہ ہمیں اللہ کے حضور جانے سے روک رہے ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا اس یقین اور پختہ ارادے کے ساتھ وظائف اور دعائیں کیا کرے کہ آپ کی دعا اللہ رب العالمین کے حضور ضرور قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔